السلام علیکم. 6th کلاس. آئی ایم یور ٹیچر مس مہناز. آج کا آپ کا سبق نمبر 1 مضمون ہے آپ کا اردو الف. پہلی آپ کی نظم ہم، جس کے شاعر کا نام محمد شریف شیوا. سب سے پہلے نظم کسے کہتے ہیں؟ نظم کیا ہوتی ہے؟ نظم کا مطلب ہے موتیوں کو لڑی میں پرونا، یعنی الفاظوں کے مجموعے کو لڑی میں پرونے سے جو اشعار سامنے آتے ہیں اسے نظم کہتے ہیں. اور نظم کی کئی اقسام ہیں جن میں ہم، نعت، غزل، قصیدہ وغیرہ شامل ہیں. آج ہم نظم کی ایک قسم ہم، جس میں ہم کہتے ہیں وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے. عموماً شاعر حضرات، خاص طور پر مسلمان شاعر حضرات کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی شاعری کے ایک باب یا شاعری کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کریں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ کر اس سے مستفید ہوں. اس نظم کے جو مشکل معنی ہیں وہ میں نے یہاں تحریر کیے ہیں. عنبر، آسمان، دھرتی، زمین، پربت، پہاڑ، رائی، ذرہ، آبشارے پانی کی نہریں، گلستان، باغ، جل، پانی، قدرت، طاقت، گلوں، پھولوں، گل کی جمع ہے پھول، حکمت، دانائی، بوند، قطرہ، برگ، پتے، ثمر، پھل، اشجار، شجر کی جمع ہے جس کا مطلب ہے درخت، بالی، دانوں سے بھری ڈالی. خالق اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یعنی پیدا کرنے والا. فلک، آسمان، رضا، مرضی، نظارے، وہ منظر، دیکھنے والے منظر. اس نظم میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام یعنی خلق کرنے والا، پیدا کرنے والا، اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے کہ کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں، اس دنیا، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پانی، پھل، پھول، پتے، سب اللہ تعالیٰ نے خلق کیے، یعنی پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے بنائے. اس نظم کا جو عنوان ہے یا اس نظم کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے کہ کائنات کی ہر شے کا خلق کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ، یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا حسین شاہکار ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے. بے شک وہ ہر شے کا خالق و مالک ہے. یہ انس و جن، فرشتے، سیارے، ستارے، خشکی و تری نباتات و جمادات اور دیگر تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا لاسانی کرشمہ ہے جس کا کوئی جواب نہیں. اس نظم کا مرکزی خیال، یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا حسین شاہکار ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے. بے شک وہ ہر شے کا خالق و مالک ہے اور تمام رضائیں اسی کی ہیں، اسی نے انسان کے لیے دنیا بنائی. اس نظم میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت
یعنی خالق کو تمام چیزیں خلق کرنے والا، بنانے والا، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کی طرف روشنی ڈالی ہے۔ اور اسی طرح اس نے اس پوری نظم میں، اس پوری حمد میں ہر ایک وہ چیز، چاہے وہ آسمان ہو، زمین ہو، پہاڑ ہو، ذرہ ہو، آبشاریں ہوں، دھوپ ہو، سردی، چھاؤں، سائے، گرمی، پرندے، حیوان، پودے، گلستان، سمندر، قطرہ، انسان، نیز کائنات کی ہر شے جو اس مالک نے خلق کی ہے، اس کے بارے میں اس نظم میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو آسان طریقے سے خلق کیا اور اس کائنات کے حسن کو بڑھایا۔ یہ عنبر، یہ دھرتی، عنبر آسمان کو کہتے ہیں، دھرتی زمین کو کہتے ہیں، اور پربت پہاڑ، یہ رائی جہاں کی ہر ایک شے خدا نے بنائی۔ کسی بھی نظم کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں اور آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنے تخلص کا استعمال بھی کرتا ہے۔ یہ عنبر، یہ دھرتی، یہ پربت، یہ رائی جہاں کی ہر ایک شے خدا نے بنائی، یہ ہستی مچلتی حسین آبشاریں، ہوا جن سے چنتی ہے ٹھنڈی پھواریں۔ اس شعر میں، ان اشعار میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے چند نعمتیں، جیسے کہ آسمان جس سے بارش برستی ہے اور ہماری کھیتوں، فصلوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، انسان جتنی اجناس کھاتا ہے، گندم، نیز پھل جو کچھ بھی اگتا ہے، ان بارشوں سے مستفید ہوتا ہے انسان، اور کھیت سیراب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے، پھر زمین بنائی اللہ تعالیٰ نے، جس پر انسان اب کاشتکاری کرتا ہے اور اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے، اس پر رہتا ہے، گھر بناتا ہے۔ پربت یعنی پہاڑوں کو کہتے ہیں، پہاڑ قرآن میں پہاڑوں کے بارے میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ اور ہم نے اس زمین کو ٹکانے کے لیے میخیں گاڑی، یعنی ان پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے میخ کی حیثیت دی ہے کہ جن کی بدولت یہ زمین جو کہ پانی پر کھڑی ہے، اسی وجہ سے ٹکی ہوئی ہے یا رکی ہوئی ہے۔ یہ رائی یعنی ذرہ تک کائنات کا شاعر کہتا ہے کہ کوئی دنیا کی چیز ایسی نہیں، چاہے وہ ایک معمولی سا خوردبین سے دیکھے جانے والا ذرہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی خلق کیا ہے۔ اور پھر آبشاریں، پانی کی جو نہریں ہیں، جو کبھی آپ لوگوں کا اتفاق ہو آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں تو پہاڑوں میں سے خود بخود ایسی نہریں نکل رہی ہیں، کچھ ٹھنڈے پانی کی ہیں، کچھ نمکین پانی کی ہیں، کچھ میٹھے پانی کی ہیں، جو کہ سردیوں میں منجمد ہو جاتی ہیں، برف بن جاتی ہیں یہ نہریں، اور جب گرمی آتی ہے تو یہ جب بہتی ہیں تو ایک عجیب سا نظارہ دیتی ہیں، اور ہوا میں ان آبشار چونکہ اوپر سے نیچے کی طرف گرتی ہیں تو ان کے ہوا کے ذریعے جو ذرات، جو پھوارے ہیں، وہ قطرے ہوا میں شامل ہو کر ہوا میں نمی پیدا کرتے ہیں اور ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں۔ یہ پروردگار کی اپنے بندوں کو ایک نعمت ہے کہ ہوا میں ٹھنڈک پیدا کرنے کے لیے اس نے خوبصورت آبشاریں بنائیں۔ یہ گرمی، یہ سردی، یہ دھوپ اور سائے، یہ موسم بدلتے اسی نے بنائے۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سردی، گرمی، دھوپ، چھاؤں، یعنی ہمارے پاکستان میں ہر طرح کا موسم پایا جاتا ہے اور ہم ہر موسم سے مستفید ہوتے ہیں۔ کچھ ممالک میں صرف گرمی زیادہ دیر پڑتی ہے اور کچھ میں سردی زیادہ وقتوں میں ہوتی ہے۔ ہم وہ ان ممالک میں سے ہیں جن میں تمام موسم یعنی گرمی، سردی، بہار، خزاں، برسات، ان تمام موسموں سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان کی تمام برکات سے فیضیاب ہوتے ہیں۔
اس طرح انسان یکسانیت کا شکار بھی نہیں ہوتا اور مختلف ادوار سے، مختلف موسموں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ گرمی میں مختلف قسم کے کپڑے یعنی ڈھلکے ہوئے، باریک اور ہلکے پھلکے لباس پہنتا ہے۔ سردی میں موٹے لباس پہنے جاتے ہیں۔ مختلف موسموں کے لباس سے بھی انسان مستفید ہوتا ہے اور ان کو پہنتا ہے۔ اس طرح انسان کی طبیعت میں ایک اچھا تاثر پیدا ہوتا ہے مختلف لباس کے زیب طعن کرنے سے اور مختلف موسموں کے لطف اندوز ہونے سے۔ پرندوں کو پرواز اس نے عطا کی، جھلکتی ہے اس سے بھی قدرت خدا کی۔ کائنات میں کئی ایجادات جو کہ آج سائنسدان، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے زمین و آسمان، یہ سمندر تم لوگوں کے لیے مسخر کر دیے۔ تو آج سائنس نے جتنی ترقی کی ہے، جیسے جدید ٹیکنالوجی میں ہوائی جہاز ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑ کر ہوا میں پرواز کرنا، یہ پرندوں کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایجاد کیا گیا، یہ ایجاد ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہترین نظام خلق کر رکھا ہے کہ آج انسان اس کے اڑتے ہوئے پرندوں کی پرواز کو دیکھ کر پھر اس سے جدید ٹیکنالوجی پر پہ منحصر یا کیوں بنیاد بنا کر اس نے مزید اپنی ٹیکنالوجی کو بڑھایا یا بنایا ہے۔ یہ پرندے مختلف، پھر اللہ تعالیٰ نے صرف ایک قسم کے نہیں، کئی طرح کے پرندے خلق کیے اور ان پرندوں کو مختلف پر دیے، مختلف قسم کے رنگ دیے اور پرواز بھی ہر قسم کی دی۔ مثلاً کچھ ایسے شتر مرغ جیسے جو کہ ہوا میں نہیں اڑتے، پر ہیں لیکن زمین پر وہ چلتے ہیں، اور کچھ پرندے ایسے ہیں جیسے عقاب، شاہین، جن کی پرواز بہت زیادہ ہے، جو آسمانوں کو چھوتی ہے۔ پرندوں میں بھی ان کی پرواز کو بھی مختلف انداز دیے، اور یہ خوبصورت رنگ کے پرندے بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ پھر شاعر آگے کہتا ہے، گلستان کا دامن گلوں سے سجایا، پھر ان پر چہکنے کو بلبل بنایا۔ بلبل وہ پرندہ ہے جو کہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے مختلف خوبصورت پھولوں پر بیٹھ کر۔ ہر کائنات کی ہر شے، وہ چاہے ذرہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول ہے، حمد و ثنا کرتا ہے۔ اسی طرح مختلف پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور کائنات میں جتنا حسن اللہ تعالیٰ نے بچھایا ہے وہ آنکھوں کو بڑا بھلا لگتا ہے۔ گلستان میں گلستان باغ کو کہتے ہیں جس میں کئی طرح کے پھول لگائے جاتے ہیں، اور یہ پھول مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں اور مختلف خوشبوؤں سے لبریز ہوتے ہیں۔ مختلف خوشبوؤں کے پھول اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیے۔ کئی پھولوں کی جیسے ایک گلاب ہی لے لیں، اس کی کئی اقسام پائی جاتی ہیں اس دنیا میں، اور باقی پھولوں کی بھی مختلف اقسام ہیں، اور ہر قسم کی، ہر پھول کی اپنی ایک خوشبو ہے، اور ان خوشبوؤں سے اور ان سے رس نکالنے کے لیے کچھ حشرات آتے ہیں اور پرندے آتے ہیں جو کہ ان کا رس بھی چوستے ہیں اور پھر حمد و ثنا کرتے ہیں، چہچہاتے ہیں، اور ان کی چہچہاہٹ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کہ نغمے ہوں اور سر ہوں جو کہ کانوں کو بڑے بھلے لگتے ہیں اور گونجتے ہیں۔ ان کی چہچہاہٹ گنگناہٹ سے کم نہیں۔ دیے کان اس نے ان سے سنے ہم، نظر دی کہ دیکھیں نظارے کریں ہم۔ اب یہاں پر شاعر نے اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں جو اس نے انسان کو دو عطا کر رکھی ہیں، یعنی ہر انسان 5 ان میں حص پائی جاتی ہیں۔ ان احساس کا نام، ان حصوں کا نام یعنی چکھنا، دیکھنا، سونگنا، سننا، محسوس کرنا، یہ تمام حصوں میں سے دیکھنا اور سننے کی حص
یہاں پر شاعر نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے کہ جس سے ہم پرندوں کا چہکنا سنتے ہیں، آنکھیں دی جس سے ہم مختلف قسم کے مناظر دیکھتے ہیں، مختلف قسم کے موسم جب بدلتے ہیں تو ان کے جو ناز و انداز ہیں ان موسموں کے مختلف اندازوں کو دیکھتے ہیں اور اس سے خوشی محسوس کرتے ہیں اور اپنی طبیعت میں اچھا اثر لیتے ہیں۔ شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر شاعر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کان دیے جس سے ہم سنتے ہیں اور یہ آنکھیں دی جس سے ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں اور اپنے رب العزت کی اس قدرت کو دیکھ کر اس کے اس حسین شاہکار کو دیکھ کر اس کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں اور اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ نہیں اس کی قدرت کا کوئی ٹھکانہ، وہ سب جانتا ہے بنانا مٹانا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں شاعر بیان کرتا ہے کہ اس کی قدرت کوئی نہیں جان سکتا۔ پروردگار نے جب کائنات کو خلق کیا تو اس کی کن سے ہی فیکن ہو گیا، یعنی اس کے کن کہنے سے پوری کائنات خلق ہو گئی۔ وہ محتاج نہیں ہاتھ کا، زبان کا، کسی ایسی چیز کا بنانے کے لیے، وہ صرف ارادہ کرتا ہے یا وہ کن کہتا ہے تو فیکن ہو جاتا ہے۔ اور بنانا مٹانا اس طرف اشارہ ہے کہ پروردگار جب جس چیز کو چاہے اس کو مٹا سکتا ہے۔ کائنات کی ہر شے جو اس نے بنائی اس کے مٹ جانے پر بھی، یعنی درخت منہدم ہو جائیں، انسان جو کہ پیدا ہوا ہے اس کا مر جانا بھی، یعنی اس کی ڈیتھ، اور اس کائنات کو جو اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہے، آج یہ خلق ہوئی تو اس کے ایک وقت حشر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کائنات میں کو ساری کائنات مٹ جائے گی، یہ جتنی مخلوقات یہ سب مٹ جائیں گی ایک روز۔ اس طرف بھی اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے کہ محشر لگائے گا جس دن تمام کائنات ختم ہو جائے گی۔ ہمیں جان دی اس نے جینے کی خاطر، بنایا جل اس نے پینے کی خاطر۔ اب اللہ تعالیٰ کی دو اور نعمتوں کی طرف شاعر اشارہ کرتا ہے، جیسے کہ اس نے ہمیں جان دی جینے کی خاطر۔ جان اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ ہر جاندار جو محسوس کر سکتا ہے اس میں محسوس کرنے کی طاقت موجود ہو۔ پرندے جاندار ہیں، حیوان، نباتات اور انسان یہ جاندار ہیں۔ اور پھر ہمیں جان دی جینے کی خاطر تاکہ ہم جئیں، اور اس دنیا میں جی کر اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو خلق کیا ہے وہ اپنے مقصد انسانیت کو یا مقصد خلقت کو، اپنے خلق ہونے کے مقصد کو پہچان جائے اور اس مقصد کو سر انجام دے، پورا کرے۔ بنایا ہے جل اس نے پینے کی خاطر۔ یہاں پر اب شاعر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت یعنی پانی جو کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے کہ پروردگار نے پانی جیسی نعمت بنائی جس سے ہم پیتے ہیں۔ خود انسان سائنسی نظریات کے مطابق انسانی جسم میں 70% پانی ہے، اور پانی بنایا اللہ تعالیٰ نے پینے کی خاطر، اور یہی پانی انسان پیتا ہے اور ایک عجیب سی خوشی محسوس کرتا ہے، اور اس کے جسم میں خون کی گردش کا آسانی سے ہونا ممکن ہو سکتا ہے۔ وہ چاہے تو ذرے کو سورج بنا دے، سمندر کو ایک بوند کر کے دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ سورج جو کہ اس پروردگار نے بنایا جو پوری کائنات کو روشنی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کی طاقت رکھتا ہے یا قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس سورج کو بالکل مٹا دے۔ جس نے اس سورج کو خلق کیا ہے وہ اس کو مٹا دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے، یا ایک ذرے کی مانند بنا دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ ایک عام انسان ایک سورج کی طرف چند لمحات یا چند سیکنڈ کے لیے بھی اس کی طرف دیکھ نہیں سکتا، لیکن پروردگار اس سورج کو ذرہ بنانے کی طاقت رکھتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ تمام کائنات جو کہ 70% پانی پر مشتمل ہے اور 29%
وہ خشکی پر مشتمل ہے۔ ان سب جگہ پر جو پانی ہے اس کو پروردگار ایک بوند کی مانند کر دے، وہ یہ طاقت رکھتا ہے، وہ مالک ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ نہیں کام کوئی بھی حکمت سے خالی، وہ دانہ مٹا کر بناتا ہے بالی۔ اب یہاں پر پروردگار کی حکمتوں کا ذکر ہے، چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا اور اس نے یہ کائنات خلق کی اور پھر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ وہ انسان بھی پروردگار کی بہت سی حکمتوں کو نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا اس کائنات کو بنانا، ان اشیاء کو بنانا جن کے لیے، جن چیزوں کو اس نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے، اور وہ جوں نئی ایجادات اور سائنسی ٹیکنالوجی کو سمجھتا چلا جا رہا ہے اور تکنیکوں کو سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پروردگار کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کے بارے میں جانتا چلا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کسی بھی چیز کو جو اس نے خلق کیا ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کائنات میں بغیر کسی مقصد کے پروردگار نے بنائی ہو۔ ہر چیز کو بنانے میں پروردگار کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اگر پانی نہ ہوتا تو زمین سے راب نہ ہوتی، آسمان سے بارش نہ برستی، اور زمین سے کو اگر ہم کھیتی باڑی نہ کر سکتے تو انسان کے کھانے پینے کے لیے جو اجناس اس کاشتکاری سے حاصل ہوتی ہیں وہ حاصل نہ ہو پاتی۔ وہ دانہ مٹا کر بناتا ہے بالی، یعنی انسان جب کاشتکاری کرتا ہے یا کاشتکار کسان ایک بیج بوتا ہے اور اس بیج سے وہ کئی بیج اس زمین میں، یا جب کاشتکاری کرتا ہے تو ہل چلاتا ہے اور اس میں کئی بیج ڈال دیتا ہے، لیکن یہ تمام بیج ایک پودا بن کر باہر تب تک نہیں نکلتے جب تک پروردگار کی مشیت شامل نہ ہو یا اس کی حکمت شامل نہ ہو۔ جس دانے کے لیے کہ پروان چڑھنے یا اس کے بڑھنے، جس دانے کو چاہتا ہے وہ بالی کی صورت نکال دیتا ہے، اور جس دانے کو چاہتا ہے وہ نہیں نکالتا۔ یہ برگ و ثمر، پھول، اشجار سارے، یہ چاروں طرف مسکراتے نظارے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ پتے، پھل، تمام درخت، یہ سب، یہ جو اتنے خوبصورت لگتے ہیں، یہ سبزہ جو آنکھ کو دیکھنے پر ایک عجیب سی تراوت اور شادمانی سی انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، اور یہ خوبصورت پتے، یہ خوبصورت نظارے انسان کے ساتھ ساتھ ہر ایک چیز کو خوش اور تر و تازہ کر دیتے ہیں۔ یہ سب پروردگار نے یہ نظارے دلکشی کے لیے بنائے، بالخصوص انسان کی دلکشی کے لیے اور اس کی خوشی کے لیے بنائے۔ وہ سب کا ہے خالق، وہ سب کا خدا ہے، زمین سے فلک تک اسی کی رضا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کو، خالق یعنی خلق کرنے والا، پیدا کرنے والا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس پوری نظم میں کائنات کی جس بھی چیز کے بارے میں ذکر کیا گیا وہ سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو خلق کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو بنایا ہے۔ تو آخر میں بھی شاعر کہتا ہے کہ سب کا خالق صرف اللہ ہے، اور ہم سب کا خدا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور زمین سے فلک تک اسی کی رضا ہے، یعنی زمین سے لے کے آسمان تک 7 زمینیں اور 7 آسمان جتنے بھی ہیں، سب کے سب اللہ کی رضا کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ ان سب میں اللہ کی رضا ہے، یعنی کائنات کا ایک ذرہ بھی، ایک پتا بھی، کوئی چیز اللہ کی رضا کے بغیر خلق نہیں ہو سکتی، بنائی نہیں جا سکتی، اور اللہ کی رضا کے بغیر ان چیزوں میں سے کسی کے بھی چیزیں وجود کا امکان نہیں۔ اس نظم میں جو سوالات دیے گئے ہیں ان میں سے ایک سوال ہے، ہم کسے کہتے ہیں؟ ہم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی
तारीफ बयान की जाए। सवाल नंबर 2 है, हम में बेशुमार नेमतों का जिक्र है, कोई सी 4 बयान करें। आपने देखा होगा कि शायर ने हम में पूरी निज़म में, कायनात में अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, आसमान, ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे, धूप, छाँव, मौसम, परिंदे, हैवान, इंसान, सबका जिक्र किया है। आप उनमें से कोई भी अपनी मर्ज़ी के साथ 4 नेमतों का जिक्र कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अंबर, धरती, आबशारे, पानी, इन नेमतों को जिक्र कर रही हूँ। फिर उसके बाद सवाल नंबर 3 है, हसीन आबशारों से क्या मुराद है। हसीन आबशारों से मुराद पानी की वो नहरें हैं जिससे अल्लाह ताला ने ये पानी की नहरें बनाई ताकि हवा में नमी बिखेर कर हवा में ठंडक पैदा करे। फिर उसके बाद अगला सवाल है 4, सवाल नंबर 4, वो सब जानता है बनाना और मिटाना, इस मिसरे की वजाहत करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कायनात अल्लाह ताला के एक सिफाती नाम खालिक की ऊपर इस पूरी नज़म को की बुनियाद पर इस पूरी नज़म को लिखा गया कि अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात में जो चीज़ भी खल्क की है अल्लाह ताला ने खल्क की है, उसी ने बनाई है और वही ताकत रखता है इसको बनाने की भी और इसको मिटाने की भी। यहाँ पे दुनिया बनाने और दुनिया को मिटाने की तरफ भी इशारा हो सकता है और इंसान के बनाने उसको मिटाने की तरफ यानी कायनात की जो शय भी अल्लाह ने बनाई समेत कायनात को बनाने और उसको मिटाने रोज़े अव्वल और रोज़े आखिरत दोनों की तरफ इशारा है। नज़म में धूप और साए से क्या मुराद है। सवाल नंबर 5 है, नज़म में धूप और साए से मुराद दिन और रात है और ये दिन और रात जिसमें इंसान दिन में काम करता है और रात को सोता है आराम करने के लिए। अल्लाह ने दिन बनाया काम करने के लिए और रात बनाई उसके आराम करने के लिए। इसके साथ ही हमारी इस नज़म की तशरीह मुकम्मल हुई। उम्मीद है कि आपने अल्लाह ताला की इस सिफ़त यानी कि वो कायनात को खल्क़ करने वाला है, उसी ने कायनात को बनाया है और वही कायनात को मिटा देने की ताकत रखता है या कुदरत रखता है, इसको समझ पाएंगे, इसको समझा होगा। कायनात की तमाम दरख्त भी अगर कलम बन जाएं और समंदर स्याही बन जाएं तो भी अल्लाह ताला की हम्दो सना मुकम्मल नहीं हो सकती। हम उसकी बनाई हुई मखलूक है, हम उसकी मखलूक है, इसलिए वो तो खालिक है। हम जितनी भी कोशिश कर लें उसकी तारीफ़ को बयान नहीं कर सकते, इसलिए कि हम उसके ही बनाई हुई मखलूक है, उसी के पैदा करना है। हम अपने खालिक की तारीफ़ को मुकम्मल तौर पर नहीं पहुंच सकते। लिहाजा परवरदिगार की किसी एक पहलू या किसी एक सिफ़त के बारे में भी मुकम्मल और जामे तौर पर बयान कर देना नामुमकिन है। इंसान सिर्फ अपने ज़र्फ़ और अपनी मार्फत के मुताबिक उसकी जितनी तारीफ़ कर पाए सिर्फ उतना ही मुमकिन है। परवरदिगार की तारीफ़ करना किसी भी जिन्नो इंस फरिश्ते किसी की भी इतनी रसाई नहीं कि वो परवरदिगार की मुकम्मल हम्द व सना बयान कर सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नज़म अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। शुक्रिया।